ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کے انتظامات کی تیاریاں۔ شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران میں امام خمینی حسینیہ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ایران ہماری تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا، اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، بولے پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے مزید کہا، سمجھ سے بالا ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔ اسرائیل میں میری مقبولیت 99% تک تھی۔ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شام میں بوندا باندی ہوگی، دن کے اوقات میں آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ اسلام آباد اور لاہور کا موسم گرم رہے گا۔ شہر اقتدار میں رات کے اوقات میں بارش کی توقع۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت، دونوں ملکوں کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطری حکام کی امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ سپریم لیڈر نے مذاکرات پر پابندی نہیں لگائی۔ سپریم لیڈر روکتے تو امریکہ سے مذاکرات نہ ہوتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ایم او یو پر ایران میں اندرونی بحث جاری ہے۔ سپریم لیڈر معاہدے پر مختلف رائے رکھتے ہیں، مسلح افواج کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی اور انسداد جرائم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ کرکٹ کے حلقوں کو جوڑے گی اور لازوال یادگار بنے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم بنائے گا۔ پی سی بی اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے درمیان تاریخ ساز معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشل نے اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ لاہور میں ایک اور سانحہ، ایک اور جان چلی گئی۔ ٹیوشن سینٹر کے بعد اسکول کی چھت منہدم۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گر گئی، 12 سالہ ابو بکر جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے 10 بچوں کو بحفاظت نکالا۔ زخمیوں میں 3 مزدور اور رکشہ ڈرائیور شامل۔ تیسری منزل کا لینٹر جلدی کھولنے سے چھت گری۔ حادثے کے وقت گراؤنڈ فلور پر 70 سے 80 بچے موجود تھے۔ نصر اسکول 25 سال سے رجسٹرڈ نہیں کرایا گیا، غیر قانونی طور پر سمر کیمپ چلایا جا رہا تھا۔ اسکول مالک نادیہ رضوان سمیت 5 افراد گرفتار۔ غیر قانونی سمر کیمپ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سید بلال کاظم معطل، خاتون اے آئی او طاہرہ نذیر کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب۔ سانحہ کانا میں چھت گرنے کا واقعہ غفلت قرار، زخمی خاتون ٹیچر کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ خاتون ٹیچر کے علاج کے لیے جنرل اسپتال میں میڈیکل بورڈ تشکیل۔ رپورٹ کے مطابق چھت زیادہ ملبہ ڈالنے سے گری۔ بچوں کی موت سر کی ہڈی پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ حادثے کے وقت 20 بچے موجود تھے۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی اموات ہوئی۔ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر میں پہلے بحران کا حل، پھر انتخابات ہوں۔
کشمیری عوام کے حقوق پر سیاست نہیں کریں گے، نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے فیصلہ الیکشن سے فرار قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل، عبدالعلیم خان سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، وزیر صحت انصر عبدالی اور دیگر بھی آئی پی پی کا حصہ بن گئے۔ بحرین میں امریکی سینٹ کام کی زیر قیادت دفاعی کانفرنس، سعودی عرب، بحرین، مصر، اردن، کویت، عمان، قطر، امارات اور یمن کے اعلیٰ فوجی حکام شریک۔ شام اور لبنان نے پہلی بار سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کی۔ اجلاس میں خطے کی سیکیورٹی اور علاقائی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا، شراکت داروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ امنہ ہرمز پر کنٹرول ایران کا ہے، سینٹ کام کریں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا سینٹ کام کے بیان پر رد عمل، کہا بحرین میں فوجی اجلاس خلیج فارس کے لیے قانون اور سیکیورٹی نظام قائم نہیں کر سکتا۔ خطے میں امن و استحکام بیرونی مداخلت کے خاتمے امریکی انخلاء سے ممکن ہوگا۔ خطے کے ممالک کی خود مختاری کا احترام اور نئی جغرافیائی اور سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جیل میں ایک بے بس قیدی پر کیا گزرتی ہے اچھی طرح جانتی ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، کہا قانون سے کوئی بھی بالا نہیں، میں اور میرے والد ایک ہی جیل میں تھے، خود پر جو گزری اس کے بعد جیل اصلاحات شروع کی۔ ماڈل جیل سسٹم وقت کی ضرورت ہے، سندھ کی جیلوں میں سب سے زیادہ ریہیب مراکز قائم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا، ہم کے پی میں جیل اصلاحات کر رہے ہیں، جیل میں قیدی مختلف چیزیں بناتے اور بیچتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، صوبے بھر کی جیلوں میں اصلاحات پروگرام جاری ہے۔ پنجاب میں گرین بس سروس کا دائرہ مزید وسیع، اٹک، خوشاب، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، خانیوال میں گرین بسیں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا الیکٹرک بسوں کی تعداد 5000 تک بڑھانے کا اعلان، کہتے ہیں عوام کو بہتر سفری سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، تحصیلوں میں بھی گرین بس سروس شروع ہوگی۔ خطرناک ڈرائیونگ پر ڈرائیورز کے لیے بڑا شکنجہ تیار، ٹریفک حادثے پر ڈرائیور کا لائسنس معطل ہوگا۔ سی ٹی او لاہور کا حادثات کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ پر بھی لائسنس معطل کرنے کا حکم دے دیا، کہتے ہیں لائسنس 6 ماہ سے 3 سال کے لیے معطل رہے گا۔ ملک میں مونسون بارشیں، 24 گھنٹے کے دوران 15 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 16 اموات ہوئیں، خیبر پختونخوا میں 9، پنجاب میں 4، بلوچستان میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، مجموعی طور پر 81 گھروں کو نقصان پہنچا، 163 مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ بارشوں سے 4.5 کلومیٹر سڑکیں اور 2 پلوں کو نقصان پہنچا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے جاری، پرتگال نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پرتگال کے گول رونالڈو اور ریموس نے کیے، جبکہ اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔